تو آج میں ایک دعا آپ کی بارگاہ میں اور ایک عمل آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ کی ہر حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یقیناً تمام روزہ دار روزے رکھ بھی رہے ہیں، روزے کھول بھی رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو توفیق دے، آپ کے روزے جو ہے اپنی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا، میرے خانوادے کو بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو آج میں ایک دعا آپ کی بارگاہ میں اور ایک عمل آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ کی ہر حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی۔ مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ام ابیہا سیدہ فرماتی ہے کہ جو شخص جو مومن بھی روزہ رکھنے کے بعد یعنی سحری کرنے کے بعد 27 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ سورہ کوثر بڑی مختصر سی سورہ قرآن پاک کی، یہ جتنی چھوٹی سورہ ہے اور تفسیر اس کی اتنی ہی زیادہ ہے، اس کی ہزاروں فضائل ہیں، اس کے لاکھوں بینیفٹس ہیں۔ تو سیدہ فرماتی ہے کہ جو بھی سحری کرنے کے بعد 27 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس طریقے سے 27 مرتبہ جو بھی سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا اور جو دعا بھی مانگے گا خداوند متعال اس کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے گا۔ اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ اللہ پاک جو ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دے گا، اور فرشتے کا کام یہ ہوگا کہ تم نے اس کے تمام دنیاوی اور دینی مسائل میں تمام میں جتنے بھی اس کے مسائل ہیں اس کی آسانی کر دی ہے، اس کی مدد کر دی ہے، روزی روزگار کے معاملات میں مدد کر دی ہے، بیماری کی شفا میں مدد کر دی ہے، کسی مقصد کے حصول میں کامیابی میں مدد کر دی ہے، ہر حوالے سے دشمنوں سے حفاظت کرنی ہے، جادو ٹونوں سے حفاظت کرنی ہے، ہر قسم کی نیگیٹیوٹی سے اس مومن کی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی جو شخص بھی، سیدہ فرما رہی ہے کہ جو شخص بھی سحری کرنے کے بعد 27 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کرے گا اور اس کے بعد جو دعا مانگے گا اس کی وہ دعا پوری ہوگی، اور وہ فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیا جائے گا، اور وہ فرشتہ اس مومن کے ہر کام میں اس کی مدد کرے گا، اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے، ہر قسم کے حادثات سے اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے جو بھی 27 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کرے، جس طرح میں نے بتایا خداوند متعال اس کی ہر حاجت جو ہے وہ پوری کرے گا۔ تو آپ روزے تو رکھ ہی رہے ہیں، تو جب بھی آپ سحری کریں، سحری کرنے کے بعد 27 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اس کا ثواب مخدومہ کونین کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ آپ جو سی بھی آپ کی حاجت ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی وہ تمام حاجات جو اپنی بارگاہ میں خداوند متعال قبول فرمائے گا، چاہے روزی کے مسائل ہیں، چاہے روزگار کے مسائل ہیں، چاہے علم کے مسائل ہیں، چاہے عمل کے مسائل ہیں، چاہے بندش کے ہیں، چاہے جادو کے ہیں، چاہے اولاد کے ہیں، چاہے قرض کے ہیں، چاہے سفر کے ہیں، چاہے پیسوں کے ہیں، چاہے ہر حوالے سے، چاہے بیماری کے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اور عید سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجات، کوئی بڑی سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ حل بھی ہو جائے۔ تو اللہ پاک آپ کی تمام دعا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک میں اپنی عبادتوں میں، اپنی ریاستوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔